نبی کی ایک بیٹی تھی. اگر بیٹیاں 4 تھیں مباہلے میں ایک کیوں گئی؟ اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام کی 7 اولادیں ہوئیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہیں جناب فاطمہ. نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں حضور کی. چونکہ پہلی 3 بڑی تھیں، جلدی شادیاں ہو گئیں، اپنے گھروں کو چلی گئیں. جناب فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، زیادہ وقت نبی پاک کے ساتھ رہیں، اور پھر شادی کے بعد بھی حضور کے بالکل قریب رہیں. اور پھر رسول پاک نے اپنی نسل کا چلنا بھی جناب فاطمہ سے بیان کیا کہ انہی سے میری اولاد چلے گی. اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ ہے. یہ ظلم نہ کیا جائے کہ حضور کی شہزادی ایک تھی، نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں. بڑی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، ان کے بھی ہمیں نام یاد ہونے چاہیے. حضور کی ایک شہزادی کا نام جناب زینب ہے. حضرت فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام زینب رکھا بہن کے نام پر. حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کا نام رقیہ ہے. حضرت فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام رقیہ رکھا اپنی بہن کے نام پر. حضرت فاطمہ کی ایک بہن کا نام ام کلثوم ہے. حضور کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے. تو جناب فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا. حضرت فاطمہ کی بھی 6 اولادیں با اختلاف روایات بیان کی گئی ہیں. 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں. 3 بیٹے تھے، امام حسن، امام حسین اور امام محسن. امام محسن کا جلدی انتقال ہو گیا چھوٹی عمر میں، اس لیے زیادہ تذکرہ نہیں. باقی 2 شہزادیاں بھی ذرا جلدی رخصت ہو گئی. جناب زینب موجود رہیں، کربلا تک گئی، اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ کتابوں میں ملتا ہے. حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، نبی پاک کے ساتھ وقت گزارا. قرآن مجید نے اس گھر کی محبت ہم پر فرض قرار دے دی. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا، میرے گھر والوں سے پیار کرتے رہنا. اور حضور نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے میری بیٹی فاطمہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. اور یہ بخاری مسلم ہے، مشکات ہے. فرمایا جس نے میری بیٹی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. کل نمازیں پڑھے نا، بالغ ہونے سے لے کر کل نمازیں، بالغ ہونے سے لے کر کل نمازیں پڑھے. لو بڑی بات کرنے لگا ہوں، رمضان کا پہلا جمعہ ہے. بالغ ہونے سے لے کر کوئی نماز قضا نہ کرے، اور جب ہر سال بالغ ہونے کے بعد حج آئے تو حج بھی کرے، ہر سال رمضان آئے تو روزے بھی رکھے، ہر سال زکوٰۃ بھی دے، غریبوں کی مدد بھی کرے، میٹھا بھی بولے، خلوص بھی رکھے، رویے بھی ٹھیک رکھے. پر نبی پاک اہل بیت سے پیار نہ کرے تو ان ساری نیکیوں کے باوجود جب مرے گا تو بے ایمان مرے گا، بے ایمان مرے گا، بے ایمان. اور اگر اہل بیت نبوت کے ایمان پر مرے گا تو من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. حضور نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، فرمایا جو میرے گھر والوں سے محبت کرتا ہوا مر گیا وہ سادی موت نہیں مرا، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ عطا فرمایا.